دیکھیں جی، ضیاء الحق کی جیلوں میں اور اس کے بعد پھر بلکہ ایون جنرل مشرف کے زمانے میں بھی جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ گرفتار ہوئے، لیکن ان کی جیلوں میں اور عمران خان کی جیل میں یہ فرق تھا کہ ان جیلوں میں جب ہم جیل چلے گئے تو اس کے بعد کوئی ہمیں پھر کوئی پیچھا کوئی نہیں کرتا تھا، جیل میں کمفرٹیبل رہتے، وہاں پہ ساری سہولتیں. اس مرتبہ یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو جیل تک جو ہے خبر رکھتا تھا کہ ان کو دوائی تو نہیں مل رہی، ان کو ملاقات میں لوگ تو نہیں مل رہے، یہ وہاں پہ کھانے کو کیا مل رہا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو یہ فرق تھا. تو باقی جیل تو خیر پھر جیل ہے. آپ کی آزمائش تو اسی وقت شروع ہو گئی نا جب یہ سیاست میں گئے اور جب یہ جیل گئے. آپ سے پوچھ کے رانا صاحب نے قدم رکھا تھا سیاست میں؟ نہیں، میرے آنے سے پہلے ہی تھے سیاست میں، تو پہلے ہی تھے. بعد میں جب میری شادی ہوئی ہے 6 ماہ بعد جیل چلے گئے تھے ساہیوال. تو آپ نے پھر حامی بھری اور آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو میں تو پھر ساتھ ہی تھی نا، زبردست پورا ساتھ. پھر تو میں ساتھ ہی تھی. اس کی تو میں بھی گواہ ہوں رانا صاحب، اور پروگرام کے آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ میں کس طرح گواہ ہوں، ان کی ثابت قدمی کی میں کیسے گواہ ہوں. کوئی شک نہیں. تو پھر آپ نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ رہن دیو کی مصیبت ہے، چھڈو پرا، اپنی وکالت کرو؟ نہیں، میں کہتی ہوں نا تون کے رکھو. واہ جی واہ، شیرنی نے نا فیصلہ بات. نہیں، میں کہتی تھی اب پیچھے نہیں ہٹنا اور نہ ان لوگوں سے ڈرنا ہے. بالکل. واہ جی واہ. تو رانا صاحب آپ نہیں ڈرے؟ جب آدمی کو گھر سے سپورٹ ہو نا تو پھر آدمی زیادہ تکڑا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہیں جی. 92 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کے لیے مجھے آج بھی اتنا احترام ہے کہ پیپلز پارٹی کو یا بے نظیر بھٹو کو یا بھٹو فیملی کو چھوڑے ہوئے 32 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. تو جب انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا نا غلام اسحاق خان کے ساتھ جانے کا، تو اس وقت پھر ہمارا ان سے اختلاف ہو گیا. اور خاص طور پہ جو زاہد سرفراز تھے جو ضیاء الحق کے دور میں تو وہ اوپننگ بیٹسمین تھے ان کے، اور ہمیں جیلوں میں بھجوانے میں وہ پیش تھے. تو ان کو جب ہمارے ہی حلقے میں ٹکٹ دے کے کہا جس کو کندھوں پہ اٹھاؤ، تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ مقامی پرابلم تھا تو آپ کا، پولیٹیکل لوکل پولیٹیکل پرابلم تھا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس وقت انہی دنوں میں یہ 92-93 میں جب میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو ہم نے کہا یہ لیڈر تو یہی ہے. تو اس وقت سے پھر آج پی ایم ایل این کے ساتھ، یعنی پہلے وہ جو تقریباً 4-5 سال ہیں وہ پیپلز پارٹی میں، اور اس کے 32 سال اب ہو گئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. 32 سال. کیا رانا صاحب یہ صحیح ہے کہ آپ نے کوئی تقریر بھی کی تھی فیصل آباد میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ناگوار گزری؟ نہیں، یہ اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی آپ کی سرزنش کی یا کرٹیسائز کیا؟ یہ ایسے ہی کہانیاں ہیں. یہ تو ریکارڈ پہ ہے. زاہد سرفراز نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، ہم نے اس کی سپورٹ نہیں کی. اس نے باقاعدہ میرے خلاف پارٹی کو کمپلینٹ کی اور پارٹی نے باقاعدہ زاہد سرفراز کے کہنے پہ مجھے نکالا، مجھے نوٹس دیا. وہ نوٹس کی کاپی، وہ ریکارڈ ابھی بھی میرے پاس ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو کوئی اب دیکھتا نہیں ہے نا. ہم مان گئے. آپ پھر ارلی 90 سے پی ایم ایل این میں آ گئے اور میاں نواز شریف 92-93 سے اور 32 سال اور 32 سال ہو گئے. یعنی ایک جو آپ کا آپریشنل لائف ٹائم ہوتا ہے یہی 30-35 سال ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور آپ نے میاں نواز شریف کو لیڈر تسلیم کر لیا. جی بالکل. اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ پی ایم ایل این میں بڑی ترقی ہوئی، پنجاب لیول پہ بہت ترقی ہوئی. آپ نے کئی منسٹریز میں اپنا حصہ ڈالا اور آپ کی قربت دونوں بھائیوں کے ساتھ تھی. کام کرنے کا لطف کس کے ساتھ آیا؟ دیکھیں، کام تو میں نے زیادہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. 10 سال میں ان کے ساتھ ان کی صوبائی کابینہ میں رہا ہوں، اور اس کے بعد 16 ماہ جو ہے وفاقی کیبنٹ میں بھی رہے، وہ بھی میں انہی کے ساتھ رہا ہوں. لیکن پارٹی لیڈر تو نواز شریف تھے. تو پارٹی ورک جو ہے وہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے. بے شک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز اور ہوتی ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز اور ہوتی ہیں. لیڈر میاں نواز شریف ہی ہے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں اور میاں شہباز شریف بھی مانتا ہے.
جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، بڑا محنتی، بڑا مخلص اور یعنی بے پناہ محنت کرنے والا آدمی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ. اور اس نے 10 سال پنجاب کی جو ہے وہ بہت خدمت کی ہے. مجھے سلمان تاثیر مرحوم کی بات یاد آتی ہے. امریکن ایمبیسڈر ان کو ملنے گئے جب وہ گورنر پنجاب تھے، تو میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ ان سے بات کر رہے تھے. پھر شام کو سلمان ہماری طرف آئے تو ہمیں بتا رہے تھے کہ گفتگو کیا ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایمبیسڈر نے شہباز شریف کے بارے میں پوچھا، ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا، تو سلمان آبویسلی کیونکہ ان کی اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کوئی خاص ان کی تعریف نہیں کی. تو ایمبیسڈر صاحب نے فرمایا بٹ ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. سلمان تاثیر نے کہا لک آؤٹ آف دا ونڈو ایمبیسڈر، سو از مائی مالی، ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. کہ آپ دیکھ لیں مالی بھی بڑا کام کرتا ہے. تو یہ وہ بات انہوں نے ہنس کے ٹال دی. لیکن محنت کرنا اپنی جگہ اور لیڈرشپ کرنا جیسے آپ نے فرمایا اپنی جگہ. ہم نے سنا ہے کہ شیر علی صاحب جو کہ اسٹیبلشڈ پولیٹیشین تھے PMLN میں رانا صاحب کے جانے سے پہلے، اور میاں نواز شریف کے عزیز بھی ہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا PMLN میں آنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں ہوا یہ کہ جو 90 کا الیکشن تھا اور اس کے بعد جب 93 کا الیکشن آیا جس میں میاں زاہد سرفراز کو ٹکٹ مل گیا پیپلز پارٹی کا، تو اس کے مقابلے میں چودھری شیر علی تھا. ہم پیپلز پارٹی سے بغاوت کر چکے تھے میاں زاہد سرفراز کی وجہ سے. اس کا پھر فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ میاں چودھری شیر علی کو پہنچا. وہ قومی اور صوبائی دونوں حلقوں سے جیت گیا، اور جب وہ جیت گیا تو پھر صوبائی حلقہ اس نے میرے لیے جو ہے وہ خالی کیا. تو وہ ایک لوکل ایک ارینجمنٹ تھا. انہوں نے ہمیں راستہ دیا، ہم نے ان کا پہلے ساتھ دیا. تو اس کے بعد پھر جب ان سے اختلاف لوکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر، یعنی لوکل وجوہات میں ایک معاملے میں ان کی ایک رائے ہے، میری دوسری رائے ہے، اور یہ ہونا چاہیے. پارٹیز میں پارٹیز اس سے مضبوط ہوتی ہیں. بالکل. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی عزیز داری نہیں، بلکہ وہ میاں صاحبان کے یعنی بزرگوں میں سے ہیں، بڑے ہیں ان سے، لیکن آج تک کسی معاملے میں انہوں نے اس معاملے میں میرے معاملے میں فرق نہیں کیا. جہاں پہ میرٹ کا ساتھ دیا، بالکل جہاں پہ میرا پریفرنس بنتی تھی انہوں نے بالکل مجھے دیا. اور ان کے معاملے بھی کبھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں، جو ان کا ہے وہ بھی کیا. بیلا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گھر میں اور آپ کے گھر میں جو آپس میں تفرقہ پیدا ہوا یا ناچاکی پیدا ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی سیاسی تھا، نظریاتی طور پہ. اگر ان کو دیکھا جائے نا تو ان کا اور رانا صاحب کا مائنڈ کبھی نہیں مل سکتا.